اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 19 رمضان المبارک ہے۔ یہی وہ دن تھے جب مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی تھی اور آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو مجھ ناچیز کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ امام کی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھ کر امام کی یاد کو وہ تازہ کیا جائے۔ نہج البلاغہ جو کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جس کو بھی علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ تو بے شک اس کے مصداق جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اس قدر یہ علم کا بیش بہار سمندر ہے۔ تو آئیے ہم بھی آپ کی کتاب سے جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، اللہ کی حمد کیسے کی جاتی ہے۔ یہ مولا کی کتاب کا پہلا خطبہ ہے اللہ کی حمد کے لیے، اللہ کی ثناء کامل کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، یعنی اس کی حمد جو ہے وہ بولنے والے اس کی حمد جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جتنی بھی ہم عبادت کر لیں، جتنا بھی ہم اس کا شکر کر لیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے رب کا حق کے عبادت، حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، یعنی ہم اپنے رب کی صفتیں بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، یعنی کوئی وقت کہ وہ کب تھا یا کب سے ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، یعنی ہمارے دین کا پہلا جو جز ہے نا وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہے۔ وہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور پھر معرفت کی بھی کمال کو پہنچ جانا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھر تصدیق ہے، یعنی یقین کر لینا کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پھر تصدیق کی بھی، یقین کا بھی جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ماننا۔ کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، یعنی جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کی صفتیں ہیں وہ خود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور ہے اور اس کی صفتیں کوئی اور چیز ہیں، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، یعنی ہم سمجھیں کہ یہاں رب ہے اور وہاں نہیں ہے، یا کعبے میں رب ہے اور ہمیں دیکھ نہیں رہا، تو اس طرح سے یعنی جس نے یہ محسوس کر لیا تو اس نے اس کو ایک حد میں بند کر دیا، اس نے حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی طرح قطار میں لے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، یعنی وہ کسی چیز میں، جیسے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو غلو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی
فلاں وقت میں تو اللہ جو ہے وہ اس شخص میں جو ہے وہ سما گیا تھا، یا اس طرح سے کوئی بات کرنا، مولا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو یہ کہے تو اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک چیز پر اس وقت وہ اس کا نور ہے اور کسی دوسری چیز پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کا نور ہے، اور وہ حاوی ہے ہر چیز پر۔ وہ ہے، ہوا نہیں، یعنی وہ ہے، ازل سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ موجود ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ وجود میں آیا تھا، یعنی کبھی اس کا وجود نہیں تھا نعوذ باللہ اور پھر وہ وجود میں آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ محلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر وہ پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل حلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے، یعنی کوئی فکر یا کوئی اس کو یہ نہیں کہ کوئی اس کو سوچنا پڑا کہ میں کیسے کسی چیز کو خلق کروں، کس طرح سے کوئی تدبیر کروں، اس کے بغیر اور بغیر کسی تجربے کے کہ جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے کہ جس سے وہ بے تاب ہوا ہو، اور ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جدا گانہ طبیعت اور مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچان۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر ذخائر کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے دھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کو آخری حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جھاگ کھلی ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے۔ سبحان اللہ۔ نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کو ستاروں کی سجدھج اور روشن تاروں کی چمک دھمک سے آراستہ کیا، اور ان میں ذو پاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے
اور ان کے وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربا سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، یعنی وہ ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، اور کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے حضور میں قیام کرتے رہتے ہیں، کچھ رکوع کرتے رہتے ہیں اور کچھ سجود میں مشغول ہیں، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی اور کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وہی پیغام لے کے آتے ہیں، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانے کے لیے زبان حق اور اس کی قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، یعنی اللہ کے پیغام رساں ہیں۔ کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کی گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں کہ جن کے قدم تو زمین میں ہیں لیکن ان کی گردنیں آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہیں، یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں۔ یعنی وہ بندوں کی مثال دے رہے ہیں مولا کہ بندے جو ہیں وہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی شکل ہے، کوئی صورت ہے، قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی، تمہارا دل مجھے محسوس کر سکتا ہے، تمہارا شعور مجھے محسوس کر سکتا ہے، تمہاری عقل مجھ کو پا سکتی ہے، لیکن تمہاری آنکھیں میرا دیدار نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی ایسے ہی ہیں، وہ اللہ کو شکل و صورت کے ساتھ اس کا تصور نہیں کرتے، اور نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، جیسی مخلوق کی صفتیں ہیں اس کی، وہ اس پر وہ والی صفتیں طاری نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایک مکان میں ہے اور دوسرے میں وہ نہیں ہے، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بے شک قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے۔ اور اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑ لیا کرو، بے شک اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی اس طرح سے تعریفیں قرآن کریم میں بہت زیادہ جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو اسی چیزوں کو جناب امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے خطبات میں بیان کرنا جو ہے وہ چاہا، اور آپ نے بیان کیا، بہترین طریقے سے بیان کیا۔ ایسے ہی مولا کے خطبات تھے نا، جن کو پڑھ کے جب کسی یورپین سائنسدان نے اس کو پڑھا نا ان خطبات کو، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جس نے بھی لکھا ہے یا تو یہ دنیا اسی نے بنائی ہے اور یا پھر اس کے سامنے بنائی گئی ہے۔ وہ ظاہرہ مشرک تھا نا، تو اس نے یہ مولا کے بارے میں یہ الفاظ کہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ مولا تو اپنے رب کے عبد ہیں، اپنے اللہ کے غلام ہیں۔ مولا کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ تو بے شک جب انسان عاجزی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ متکبر ہے، اللہ ہے جس کے لیے سارے غرور ہیں، اور کسی کو غرور جو ہے وہ زیبا نہیں دیتا۔ اور خود مولا کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جب تک کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ اور پھر مولا کہتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور آج دنیا یہ تحقیق کر رہی ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں راستے ہیں۔ اور اس وقت آج سے 1400 سال پہلے مولا بتا رہے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، مجھ سے پوچھو، مجھ سے علم حاصل کرو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمانوں نے ایسے امام کو، ایسے خلیفہ کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، اور کوئی ان سے علم حاصل نہیں کیا، ورنہ آج مسلمان ہر جگہ پہ چھائے ہوتے، آج اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہوتا، آج اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوتا، اگر مولا سے وہ علم حاصل کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں جو ہمارے لیے بہترین ذخیرہ ہیں، اور پھر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔